بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثناء کبریا سے معمور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ یوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لین کے باعث پرند و جانور تک واجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان قرات میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی مٹھاس کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتی۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ ایک رات صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے اللہ نے داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حلیہ اور شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت انتہائی معصور کن تھی۔ حسین و متناسب خد و خال کی بنا پر دیکھنے والے کو بھلے لگتے، پھر سرخ و سفید رنگت نیلی آنکھیں متاثر کرتی۔ بچپن میں حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت طالوت نامی بادشاہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔ وقت کے نبی نے یہ اطلاع دی کہ طالوت بادشاہ کا مخالف جالوت اس چروائے لڑکے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وقت کے نبی کے اشارے کی بنا پر اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو 3 پتھروں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا، ہم سے تم جالوت کو مارو گے۔ جب طالوت اور جالوت کی جنگ شروع ہوئی تو مخالف فوجیں ایک دوسرے پر سنگباری کر رہی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اٹھائے ہوئے 3 پتھر بے شمار ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے اور دشمن کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پھینکے ہوئے پتھر سے اللہ کے دشمن ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذب جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت و نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کی زیر نگین آ چکے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سائے فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔